بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جن کے اقامہ میں توسیع نہیں ہوئی تھی، جن کے ایگزٹ ری انٹری میں توسیع نہیں ہوئی تھی، آپ چھٹی پر موجود ہیں اور آپ کو فری ایکسٹینشن نہیں ملی تھی، تو آپ نے اپنا تمام ڈیٹا پاکستان ایمبیسی کو سینڈ کیا تھا۔ ان کی جانب سے ایک اچھا رسپانس آیا ہے، ایک اچھا اشارہ ملا ہے اور پاکستان ایمبیسی کی جانب سے نئی اپڈیٹ آ چکی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ مسئلہ ایگزٹ ری انٹری کا اور اقامہ فری ایکسٹینشن کا انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر پہلے اس خبر کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں یاد کرواتا چلوں کہ جب پاکستان ایمبیسی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا ڈیٹا ہمیں سینڈ کریں اور ہم سعودی حکومت سے رابطہ کریں گے، آپ کی کفیل کمپنی سے ہم رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو فری ایکسٹینشن دلوائی جائے۔ اور میں نے اسی ویڈیو میں یہ کہا تھا آپ لوگوں سے کہ پلیز جس مقصد کے لیے ای میل آئی ڈی دی جاتی ہے، جس مقصد کے لیے کوئی نمبر ایشو کیا جاتا ہے، کوئی واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، کوئی فون نمبر دیا جاتا ہے کہ یہ کام کروانے کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں یا ای میل کریں۔ اور اسی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سسٹم کو چلنے نہیں دیتے، ہم سسٹم کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بھی پاکستان ایمبیسی کو ٹوٹل 1855 ای میلز ریسیو ہوئی ہیں اور ان میں سے تقریباً 850 لوگ ہیں جن کے اقامے کا فری ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے۔ باقی لوگ، کسی کا کفیل سیلری نہیں دیتا ہوگا، کسی کو ٹرانسفر نہیں دیتا ہوگا، کوئی اپنی جاب سے خوش نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کچھ دھوکہ ہو گیا ہے سعودی عربیہ میں پہنچ کے۔ بے شک آپ پاکستان ایمبیسی کو یہ چیزیں بتا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان ایمبیسی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی مدد کرنا۔ لیکن جو ای میل آئی ڈی جس مقصد کے لیے دیا گیا آپ کو جس مقصد کے لیے دیا گیا، اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایمبیسی نے الحمدللہ ایک اچھا رسپانس دیا ہے کہ اس پر کام جاری ہے۔ پاکستان ایمبیسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام ایسے افراد جنہوں نے پاکستان ایمبیسی کو کانٹیکٹ کیا، ٹوٹل 1855 ای میلز پاکستان ایمبیسی کو ریسیو ہوئی ہیں۔ 845 جو ای میلز ہیں وہ اقامہ کی توسیع کے حوالے سے ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ سعودی اداروں سے معاملہ اٹھایا گیا ہے اور تمام تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں اور اقامہ کی مدت میں توسیع نہ ہونے کی وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے۔ اب یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایمبیسی کی جانب سے جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے رابطہ کر کے کہ آپ کا اقامہ کیوں نہیں تجدید ہوا، فری ایکسٹینشن کیوں نہیں ملی۔ آیا آپ کو ٹیکنیکل وجوہات، جو جوازات کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ٹیکنیکل وجوہات ہیں، ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس وجہ سے ٹائم پہ لوگوں کو ایکسٹینشن نہیں ملی، اور کچھ لوگوں کا ٹائم زیادہ ہو چکا ہوگا، 6 مہینے سے زیادہ جو اپنے ملک میں موجود ہیں اور ان کا اقامہ ایکسپائر ہوئی ہے، ان کی چھٹی ایکسپائر ہوئی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی جوازات کا جو سسٹم ہے، وہاں پہ بلیک لسٹ کا جو سسٹم ہے، خرج ولم یعید کا جو سسٹم ہے، اس میں وہ چلے گئے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کا ویزا کینسل ہو چکا ہے، یا پھر آپ کی جو کمپنی یا مؤسسہ وہ ریڈ میں ہے، کفیل آپ کا ریڈ میں چلا گیا، یا پھر وہ کمپنی ہی ختم ہو گئی، یا پھر آپ کا کفیل فوت ہو گیا۔ اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں ظاہر ہے وہ فائنڈ آؤٹ کیے جائیں گے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا جوازات کی جانب سے اور سعودی عربیہ کے جو متعلقہ ادارے ہیں کہ کس کس بندے کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے، کس کو نہیں مل سکتی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، تب بھی پتہ چلے گا کہ ایکسٹینشن ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ بہرحال پاکستان ایمبیسی اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے اور اس میں مزید کہا گیا ہے کہ رابطہ کرنے والے تمام اشخاص کو علیحدہ علیحدہ سے ان کی لیگل سٹیٹس کے بارے میں جوابات پیر کے روز سے دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ پیر کے روز سے آپ کو ای میلز آنا سٹارٹ ہو جائیں گی ایمبیسی کی جانب سے اور آپ کو اپنی ڈیٹیل بتائی جائے گی کہ آپ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ نہیں ملی، کس وجہ سے نہیں ملی اور امید کیا ہے۔ یعنی انشاءاللہ وہ جو ہی جوابات آنا شروع ہو جائیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں اب کیا سٹیٹس آ رہا ہے، لوگوں کو کیا جوابات ریسیو ہو رہے ہیں، پاکستان ایمبیسی کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور آپ سے ریکویسٹ میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ پیر کے روز سے جوابات آنا سٹارٹ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیر کے روز شام کے وقت آپ ای میل کرنا شروع کر دیں ایمبیسی کو کہ ہمیں تو شام ہو گئی ہے آج تک جواب نہیں ہے، تو پلیز تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کیا کریں۔ یہی مسئلہ پہلے بھی چل رہا ہے، لوگ بار بار ای میلز کر رہے ہیں، تو بار بار بھی ای میل نہ کریں، آپ انتظار کریں۔ اگر پیر کے روز سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو کم از کم 1 ہفتہ تو آپ کا انتظار بنتا ہے کہ پاکستان ایمبیسی کی جانب سے آپ کو رپلائی کیا جائے اور اس میں آپ کو بتایا جائے کہ وجوہات کیا ہیں۔
हो सकता है कि जो बाकी तमाम अफराद हैं उनको रिप्लाई ना मिले, जिनमें गैर ज़रूरी ईमेल्स मैं कहूँगा, चाहे आपका मसला ज़रूर होगा, आपने ईमेल की है लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है, अकामा की तौसीक़ के हवाले से नहीं है, अगर आपने कोई और ईमेल की है तो हो सकता है उसका जवाब आपको ना मिले। बहरहाल इंशाअल्लाह ये 845 जो लोग हैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से आपको जवाब दिया जाएगा और पीर के रोज़ से इस पर अमल दरामद होगा और इंशाअल्लाह आपको डिटेल वहाँ पे बताई जाएगी कि क्या वजह है, आपका वीज़ा एक्सटेंड क्यों नहीं हुआ और मज़ीद क्या प्रोसेस है, कितना वेट करना पड़ता है या फिर आपको क्या बताया जाता है। आप भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम बाकी लोगों को भी बता सकें और बाकी लोग भी मुतमईन हो सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।